السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو عنایت کیا تھا وہ تقریباً ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے کے قریب ہی ہے، اور تقریباً آج 25واں روزہ ہے اور 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ یہ رمضان مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال رمضان کا مہینہ بڑی سعادت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، ورنہ ہم میں سے نہ جانے بہت سے ایسے بھی ہیں جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اس لیے رمضان کے ہر لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کے کسی بھی اوقات کو ضائع کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب بچوں کچھ ایام میں جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ جو اس وقت ہمارے ملک کی فضا انتہائی خراب ہو چکی ہے اور لوگ وحشت اور دہشت کے اندر جی رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے تمام اس ملک کے انسانوں کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا رشتہ ہو، بہرحال انسانیت کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے اور عید ہم سب کی بہتر سے بہتر ہو۔ چونکہ پچھلے سال بھی ہماری اور آپ کی عید ایسے ہی رہی تھی، مزہ نہیں آیا تھا اور بمشکل نماز بھی افراتفری کے ماحول میں ہی ہوا تھا۔ اگر اللہ رب العزت سے ان 3-4 دنوں کے اندر اگر رو دھو کر دعا کریں تو اللہ رب العزت ہماری فریاد کو ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بھئی حالات اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتے، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو انسان کے اوپر جو بھی مصیبت اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ اگر یہ پریشانی اور یہ وبا جو ہمارے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ سے اگر دعا کریں گے، گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے ایسے وقت میں جب کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہو اور اللہ کی خصوصی رحمت اور خصوصی توجہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہو، تو اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرماتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ عید تک ماحول کسی بھی طریقے سے صحیح ہو جائے اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں۔ بھئی دعا کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور دعا ہی ایمان والے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے، جب دعا کے ذریعے سے اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنے آنسو کو ٹپکائے گا، تو یہ اس کا آنسو بہانا اللہ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے حالات کو بدلنے میں اس کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، وہ تو ایک لمحے کے اندر حالات کو حکم دے گا اور حالات کا رخ پلٹ جائے گا۔ جب وہ کسی بھی چیز کے تعلق سے ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں، خود اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، میری طرف لوٹ آئے۔ اگر ہماری حالت بد سے بدتر ہے تو ہم اپنی حالت کے اندر بدلاؤ لائیں، کیونکہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بھئی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو، روٹین کو بدلنا پڑے گا۔ یہ جو ایک عجیب سی زندگی ہم جی رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم جیتے رہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے فیصلے اگر اللہ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہو تو ہم اور آپ اپنے دل کو اور اپنے دل و دماغ کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ دیکھیے انشاءاللہ
پھر کیسے نہیں ملک کے حالات بدلتے ہیں، کیسے نہیں ملک کی فضا ٹھیک ہوتی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس اعتبار سے بھی ہمیں اور آپ کو پریشانی آ رہی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ شرط یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنا تعلق اس رب سے اتنا مضبوط کر لیں کہ اس رب کو ہمارے مانگنے پر حیا آ جائے اور وہ پھر ہماری مانگ کو پورا کر دے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے دھرنے دیتے ہیں اور دنیا کے والوں کے سامنے وہ طلبات کرتے ہیں، لیکن کبھی ذہن و دماغ کے گوشے میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی ہم جو دنیا والوں سے مانگ رہے ہیں وہی چیز اللہ سے رو کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں تو وہ اللہ تو غیب سے انتظام کرنے والا ہے، تو کیوں نہیں اپنا تعلق اس رب سے مضبوط کریں اور ہر چیز اللہ سے ہی مانگیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اللہ سے بہت ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی فکر ہمارے دل و دماغ پر سوار ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحہ ہمیں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سانس پر ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو کیا ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انسان کے اوپر واجب نہیں ہے؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا ہر لمحہ، اس کا ہر قدم اٹھانا، ہر پلک جھپکنا اور اسی طریقے سے ہونٹوں کو اوپر نیچے کرنا اور زبان کو جنبش دینا، یہ سب اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں جب اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور مزید اللہ کی توجہ اور خصوصی عنایت اور رحمت ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ تو بہرحال آج مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ ان بچے کچھ ایام کے اندر ہم اللہ کے سامنے خوب رو لے، گڑ گڑا لے اور اپنی مجبوری اور اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھ لے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کی پریشانی سننے والا نہیں، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں، تو دیکھیے انشاءاللہ حالات بدلیں گے، ملک کی فضا بدلے گی اور ساری انسانیت چین اور سکون پائے گی۔ تو سب کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے اور اس وبا کو اور اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہمارے درمیان سے دور فرمائے، اس لیے کہ اس پریشانی سے انسانیت آج کرراہ رہی ہے، بے چین ہے، تڑپ رہی ہے اور ہر جگہ آہ اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہماری اس نیک مرادوں کو پورا فرمائے اور ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ہر انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔